السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین و سامعین حضرات۔ آج ہم ایک اہم کتاب قرآن کی تدوین غلط فہمیوں کا ازالہ پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ڈسکشن اس کتاب کے اجرا کی ایک منفرد تقریب کہی جا سکتی ہے۔ اس ڈسکشن کے ذریعے ہم ہدایت پروڈکشن سے بک ڈسکشن کی ایک اہم ماہانہ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہر ماہ ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ کتاب جو آج ڈسکشن کا موضوع ہے، دراصل مولانا محمد عنایت اللہ اسد سبحانی کی کتاب بہجت الجنان فی تاریخ تدوین القرآن کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب کے ترجمے کی سعادت اللہ کے فضل سے مجھے ملی۔ بقول صاحب کتاب کے ہماری کوشش رہی ہے اس کتاب میں جو بھی گفتگو ہو وہ علمی رنگ لیے ہوئے ہو اور مضبوط تو محکم دلائل پر مبنی ہو۔ اس کتاب کے حوالے جات پر نظر ڈالنے سے جن کی تعداد 102 پہنچتی ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کتاب کی گفتگو جذباتی نظریات سے مکمل بری ہے، بلکہ یہ تحقیق ایک گراں قدر علمی کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ اس کتاب کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ قرآن مجید حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی نشاندہی و رہنمائی کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں بین الدفتین، دونوں دفتیوں کے درمیان مرتب اور مدون ہو چکا تھا۔ جب بھی وہی آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تمام مسلمانوں کے سامنے سناتے، مردوں کی مجلسوں میں اسے پڑھتے، پھر عورتوں کی مجلسوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے، انہیں املا کراتے، انہیں سکھاتے۔ جو مدینہ کے باہر قیام پذیر تھے ان تک وہی پہنچانے کا بھی ایک بہترین نظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا رکھا تھا۔ جو کتابت کے ماہرین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خاص نظر فرماتے، آپ انہیں لکھاتے، ان کے لکھے ہوئے کے خود چیک کرتے، اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی یا کچھ چھوٹ جاتا تو اس کی اصلاح کر دیتے، یہاں تک کہ ان کی لکھی ہوئی آیتوں میں کوئی غلطی نہیں رہ جاتی۔ دوسروں کے لیے ان کا لکھا ہوا مرجع کا کام دیتا۔ مزید وہی ہمیشہ چرمی اور آخ، چمڑے کے پارچے اور کاغذ پر لکھی جاتی تھی۔ یہ چیزیں بغیر کسی دشواری کے دستیاب تھی۔ ہر آنے والی وہی اپنی متعین جگہ پر لکھی جاتی۔ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام آیتوں اور صورتوں کے مقامات کی نشاندہی فرماتے۔ اس لیے جو وحی کی ترتیب ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اس میں کسی کا کوئی اجتہاد شامل نہیں ہے۔ نقطے اور اعراب، زیر، زبر، پیش وغیرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں قرآن پر لکھ دیے گئی تھیں۔ ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا۔ ہاں ایسا ہوتا رہا ہوگا کہ چونکہ وہ عربی داں تھے، عربی ان کی اپنی زبان تھی، تو بہت سو نے اپنی ضرورت کے مطابق اعراب لگائے رہے ہوں، لیکن اعراب کا لگائے جانے کا اور نقطوں کے لگائے جانے کا اہتمام اول روز ہی سے رہا ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں قرآن کے مختلف قراتیں نہیں تھیں، ان کے ہاں بس ایک ہی قرات تھی، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات تھی۔ الفاظ کی ادائیگی، ان کے حرکات، زیر، زبر وغیرہ صحابہ اسی طرح ادا کرتے تھے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور لکھایا تھا۔ قرآن کریم میں کبھی کسی طرح کا نسخ اور کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن ان چیزوں کو منسوخ کرنے آیا تھا جو اس کے خلاف تھیں، نہ کہ اپنی ہی آیتوں کو منسوخ کرنے کے لیے آیا رہا ہو۔ ان نکات اور اس مدلل گفتگو کے علاوہ اس کتاب میں ان واقعات اور ان روایات کا بھی باریک بینی سے صاحب کتاب نے جائزہ لیا ہے جن سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظیم ہستیوں پر حرف آتا ہو، اور ان روایات کا ایسا علمی محاسبہ کیا گیا کہ حقائق واضح ہو گئے اور افتراء پردازیوں کا راز فاش ہو گیا۔ اس کتاب پر بے لاکھ تبصروں اور علمی مباحث سے استفادہ کرنے کے لیے ہمارے اس ڈسکشن سے بنے رہیں۔ ان پر مزید اپنی تحقیق آج کے پروگرام کے مایہ ناز اسپیکرز پیش کریں گے، جن کے نام درج ذیل ہیں، جن کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔
ڈاکٹر محمد ذکی کرمانی صاحب، چیئرمین دارالفکر علی گڑھ۔ ہمارے دوسرے اسپیکر ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب، سیکریٹری شریعہ کونسل مرکز جماعت اسلامی ہند۔ ہمارے ڈسکشن کے تیسرے اسپیکر پروفیسر اشتیاق دانش صاحب، سابق صدر شعبہ اسلامیات ہمدرد یونیورسٹی نئی دہلی ہوں گے۔ یہ تینوں اہم شخصیات اسلامیات اور اسلامی فکر کے حوالے سے اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، جن سے طالبان علم فیضیاب ہوتے ہیں اور علماء و دانشوران استفادہ کرتے ہیں۔ آج کے ڈسکشن کی یہ بڑی خوبی ہوگی کہ اس میں تین رجحانات کے حامل تین اہم شخصیات ایک ہی کتاب اور ایک ہی موضوع پر اپنے اپنے خیالات رکھیں گے اور اپنی قیمتی باتیں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا ڈسکشن ہمارے علمی اور فکری سفر کا ایک اہم باب ہوگا۔ شائقین اس سے استفادہ کریں گے اور محققین کے لیے علم و تحقیق کے نئے گوشے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے علمی و تحقیقی سفر کو صحیح اجتہادی روح اور صحیح بنیادوں پر آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ ناظرین السلام علیکم، میں محمد ذکی کرمانی، دارالفکر علی گڑھ۔ آج مولانا محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب کی ایک معروف کتاب قرآن کی تدوین غلط فہمیوں کا ازالہ پر ایک تعارفی تبصرہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم گرینڈ ڈیوائن اسکیم کا نقشہ کار ہے، جس کے تحت خالق کائنات ہماری دنیا کو استوار رکھنا چاہتا ہے۔ اس اسکیم میں دو اجزاء اہم ہیں، ایک خود کائنات اور دوسرا انسان۔ کائنات کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ یہ مستحکم بنیادوں اور اصولوں پر قائم ہے، جس میں کہیں تفاوت نہیں پایا جاتا۔ قرآن انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ اس میں کوئی فطور تلاش کر کے دکھائیں۔ کائنات سیلف امپاورڈ نہیں ہے، لیکن اگر اس میں کوئی بیجا دخل اندازی کرے اور متعین راستے سے اسے ہٹانے کی کوشش کرے تو اس میں فساد برپا ہو جاتا ہے اور کائنات ہٹ بیک کرتی ہے، اور قرآن کے الفاظ میں توازن کو دوبارہ قائم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دوسرا جز خود انسان ہے، جو دراصل ایک عالم صغیر ہے، ایک بااختیار مخلوق ہے، جس کے لیے یہ کائنات اصولاً مسخر کر دی گئی ہے۔ وہ چاہے تو اپنی اس تسخیری قوت سے کائنات میں موجود وسائل کو اخذ کر کے اور ان کے خلاقانہ استعمال کی بدولت اس کائنات کو خوبصورت بنا سکتا ہے اور تمام مخلوقات کی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکتا ہے، اور چاہے تو صرف اپنی زندگی کی بہتری کے لیے اسے استعمال کر سکتا ہے۔ کائنات کی یہ نوعیت، وہ ماہیت اور انسان کی یہ صلاحیت جس کی طرف قرآن مختلف مقامات پر اشارے کرتا ہے، دراصل ایک عظیم اسکیم کو بروئے کار لانے کے پس منظر میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن دراصل اس اسکیم اور اسے روح عمل لانے کے لیے ضروری انسانی صفات کا بیانیہ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس اسکیم کے لیے عملی نقشہ کار کیا ہے، انسان کو کیا کرنا ہے، اسے کن صفات کا حامل ہونا چاہیے اور کائنات کے ساتھ اسے کیا کرنا چاہیے، تاکہ اس سلسلے میں انسان کی تیاری اس وقت سے ہی شروع ہو گئی تھی جب آدم کو اس زمین پر ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ تیاری کا یہ عمل بتدریج ہی رہا ہوگا، یعنی کائنات کے بارے میں ضروری معلومات کا اجراء انسان کو بتدریج کیا گیا، اور اس طرح ان معلومات کو سمجھنے اور انہیں خلاقانہ طور پر استعمال کر سکنے کی صلاحیت انسان میں بتدریج پیدا ہوئی، اور انسان کو جو صلاحیتیں درکار تھیں وہ چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی بتدریج ہی اسے عطا کی گئیں۔
اس حقیقت کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ قرآن کریم متعدد مقامات پر پیغمبروں کے اقوال بتاتا ہے جس کا آغاز خود آدم سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن بتاتا ہے کہ آدم سے غلطی سرزد ہو جانے کے بعد اللہ نے ان سے کیا کلام کیا۔ اس طرح جب انہیں زمین پر بھیج دیا گیا تو انہوں نے کن الفاظ میں اپنے دکھ کا اظہار کیا اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ تقریباً ہر پیغمبر کے سرگزشت میں ان کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مختلف ادوار میں ان حضرات پر جو تعلیمات اور ہدایات اللہ نے نازل فرمائیں ان میں کیا ارتقا ہوا یا کس تدریس سے انہیں ان ہدایات کا تعارف کرایا گیا، یہ سب تفصیلات قرآن میں ملتی ہیں۔ اس مشن کی بجاوری انفرادی سطح پر انسان کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے اور ان صفات کے حصول کے سلسلے میں کون سے اعمال ضروری ہیں جن کے بغیر یہ صفات حاصل نہیں ہو سکتی، ان کا اندازہ ان عبادتوں سے بھی ہوتا ہے جن کا حکم ہر دور کے انسان کو دیا گیا ہے۔ مثلا نماز کی ادائیگی، روزے اور حج اور اللہ کی راہ میں جہاد فی النفس اور مال کی قربانی جیسے اعمال ابتدا ہی سے تھے۔ انفرادی طور پر جو صفات خدا انسان میں دیکھنا چاہتا ہے، انہی صفات کو وہ انسان کے اجتماعی معاملات میں بھی موزن دیکھنا چاہتا ہے۔ ظلم کی مخالفت اور حقوق کی عادلانہ ادائیگی ابتدا ہی سے اس کے پیش نظر رہی ہے۔ ابتدا ہی سے یہ بتا دیا گیا کہ کائنات کا نظم ظلم پر نہیں بلکہ عدل پر قائم ہے۔ مزید یہ کہ اس کائنات میں رحم موزن ہے۔ اللہ کی اسکیم شاید یہ تھی کہ کائنات کو جس باریک بینی، منضبط اور منظم انداز میں اور عدل پر مبنی پیدا کیا گیا اور اسے انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، انسان اسے سمجھے، اس کے نظم عدل اور رحم کو سمجھے اور پھر اس حاصل شدہ فہم کی بنیاد پر اس کائنات کو ڈپلیکیٹ کرتا رہے۔ اس عمل میں ابتدائی اور بنیادی کام کائنات کی ان صفات کو ریسٹور کرتے رہنا اور اسے بگڑنے سے بچائے رکھنا ہے۔ چنانچہ بنیادی اسکیم یہ تھی کہ بنی آدم انفرادی اور اجتماعی طور پر اس عظیم مقصد کے لیے تیار ہو۔ انفرادی سطح پر انسان ان صفات سے آراستہ ہو جو اس مقصد عظیم کی بجاوری کے لیے ضروری ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کا اصل خطاب فرد سے ہے، ممانعات سے بچنے اور اعلیٰ صفات اپنانے سے متعلق ہے۔ ان تعلیمات میں ایک قسم کی تدریج پائی جاتی ہے، یعنی ارتقا پایا جاتا ہے۔ عبادتیں جو ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ بھی ایک خاص نوعیت کے ارتقا سے گزری ہیں، لیکن جہاں تک اس کائنات کی تفہیم اور اس کی تعمیر نو کا معاملہ ہے، اس کی وضاحت بہت بعد میں کی گئی۔ ایسا انتظام کیا گیا کہ انسان اپنے اس اعلیٰ نصب العین کے لیے اس ضروری وسیلے سے بالکل آخر میں ہی آگاہ ہو۔ قرآن کریم جب یہ کہتا ہے کہ اب دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نصب العین کے حصول کے لیے ضروری ہدایات جن کا آغاز آدم کی پیدائش کے فوراً بعد کر دیا گیا تھا اب تکمیل کو پہنچ چکی ہیں، اور وہ انفرادی طور پر اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ نصب العین کے حصول کی خاطر اب وہ خود بھی اقدام کر سکے۔ لیکن غور و خوض سے یہ اندازہ کرنا چندہ مشکل نہیں کہ قرآن کریم صرف اس وقت کے انسان سے مخاطب نہیں بلکہ آئندہ آنے والوں سے بھی مخاطب ہے۔ وہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جن کا فہم فی زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو آج کے انسان کے لیے ہوتی ہیں اور ایسی باتیں بھی ہیں جو جدید انسان کے فہم سے اب بھی بالا ہیں اور آئندہ کے انسان پر ہی کھل سکیں گی۔ قرآن کریم الہی اسکیم میں عقل انسانی کے عرف و اعلیٰ رول کی وضاحت بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عقل کے تزکیے کو بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ کتاب ہدایت کی حیثیت برقرار رہتے ہوئے یہ کتاب علم کی حیثیت بھی اختیار کر لیتی ہے، اور ایسا لگتا ہے
کہ دور جدید کی بعض سائنسی اور علمی گتھیوں کو سلجھانے میں بھی یہ ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ ابتدا ہی سے قرآن کریم کی یہ حیثیت مسلم معاشرے میں واضح تھی، اسے مرکزی مقام حاصل تھا، انسانوں کی زندگی کے ہر پہلو کا یہ احاطہ کرتی تھی۔ ابتدائی دور میں اس کی مخالفت کی اثر وجہ یہ رہی تھی کہ یہ انسانی زندگی کے ہر سانس کو متاثر کر رہی تھی۔ انسانی جسم کا کوئی عضو ایسا نہ تھا جس کے عمل کو یہ متاثر نہ کرتی ہو۔ انسانیت کا روشن مستقبل اس کتاب سے پہم وابستگی میں پنہاں تھا، اور جو لوگ اس سے وابستہ ہوئے انہوں نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ اس کتاب نے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ جو لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کتاب کو رہنما بنائیں گے وہ ہر دور میں تاریخ کے دھارے کو موڑتے رہیں گے اور اس کے رخ کا تعین کرتے رہیں گے۔ بظاہر معصوم لیکن انتہائی تہلکہ خیز کتاب، انسانوں کو رلانے والی لیکن عقل و خرد کو تہ و بالا کر دینے والی کتاب، فرد کے قلب و نظر کو بدل ڈالنے اور اس کائنات کے آغاز و انجام کو محیط کتاب، ایک ایسی کتاب جو شخصیتوں کو بدلے اور اجتماعی نظام کو بھی تبدیل کر دے، جو انسانوں کو تقسیم نہ کرے بلکہ انہیں متحد کرے، جو ان کی صلاحیتوں پر اعتماد کرے اور انہیں تسلیم بھی کرے، جو ان کی تحقیقی اور تخلیقی صلاحیتوں کو مہمیز دے، جو محبت کے پیامبر ہو، بروں سے نہیں بلکہ برائی سے نفرت سکھائے۔ یہ کتاب جتنی مؤثر تھی اس کے خلاف سازشیں بھی اتنی ہی گہری اور خطرناک تھیں، اور اس وقت سے ہی ان کا آغاز ہو گیا تھا جب یہ نازل ہو کر مکمل کی گئی تھی۔ یہ سازشیں انتہائی علمی انداز میں اور ایسی شخصیتوں کے حوالے سے درائیں جو امت مسلمہ میں اعتبار کے درجے پر فائز تھے۔ قرآن کے نامکمل ہونے، اس کی ترتیب میں انسانی عمل دخل، اس کے لہجوں اور زیر و زبر اور نقطوں کے اعتبار سے شکوک و شبہات اور آیات کی منسوخی کا تصور جیسی ایسی کامیاب کوششیں ہوئیں اور ہمارے انتہائی معتبر لٹریچر کا حصہ بن گئی، اور آج یہ ہماری سوچ کا حصہ بن چکی ہیں۔ جو لوگ علوم اسلامی کی دنیا میں ذرا آگے بڑھتے ہیں تو بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عام مسلمان ان سازشی نتائج کے لیے جیسے تیسے کوئی جواز تلاش کر کے خاموش ہوتے رہتے ہیں اور مستقل خلش پال لیتے ہیں۔ جو ذرا آگے بڑھتے ہیں وہ قرآن پر اس یقین سے خالی رہتے ہیں جس کی یہ کتاب متقاضی ہے۔ قرآن اب حیات رساں اور حرکت و حرارت سے خالی کتاب بن چکی ہے۔ سازشی اپنے مقاصد میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ پیش نظر کتاب ان وجوہات کا تعارف کراتی ہے جن کی بنا پر مختلف سمتوں سے قرآن کریم میں بے یقینی کے بیج بوئے گئے ہیں۔ مثلاً یہ بات کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وحی کو لکھ کر محفوظ رکھنے کے ضروری وسائل موجود نہ تھے، اور درختوں کی چھالوں، ہڈیوں اور پتھروں پر لکھے جاتے تھے۔ قرآن کریم مرتب شکل میں نہ تھا۔ خلیفہ راشد حضرت ابوبکر کے دور میں بعض یادداشتوں کے سہارے اسے مرتب کیا گیا، اس میں جو کمی رہ گئی اسے حضرت عثمان کے زمانے میں پورا کیا گیا۔ زیر و زبر اور نقطوں کا رواج نہ تھا۔ بعض اکابر صحابہ میں اس پر اختلاف تھا کہ بعض آیات قرآن کا حصہ ہیں یا نہیں۔ بعض آیات کو پڑھنے میں اختلاف تھا، یا بعض آیات دوسری آیات کو منسوخ کر دیتی ہیں۔ یہ اور ان جیسے دوسرے امور موجودہ قرآن کی صداقت اور اس کے مستفید ہونے میں شک پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ فہم کا اختلاف نہیں ہے بلکہ قرآن کے الفاظ میں پیوست اختلاف ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کریم کی تدوین میں صحابہ کرام کا عمل دخل ہوتا رہا ہے۔ اس کی ترتیب اور آیات و الفاظ کی اسپیلنگ میں انسانی فہم کا دخل ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حق و اختیار اگر اس دور کے لوگوں کو حاصل تھا تو آج کے لوگوں کو کیوں نہیں؟ مصنف محترم عنایت اللہ سبحانی صاحب نے ان شکوک و شبہات کا جس دلیری اور فراست کے ساتھ محاکمہ کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ دلیری کا لفظ یوں استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم بھی
مورد الزام ٹھہری ہیں اور ان کی غلطیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی عظیم خدمت امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے اور تحقیق و جستجو کے اعتبار سے اعلیٰ مرتبے کی حامل ہے۔ مطالعے کے دوران مجھ پر جو تاثرات طاری ہوئے انہیں پیش کر دینا شاید ناظرین و سامعین کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ نمبر 1، مولانا کی یہ تیسری کتاب ہے جسے میں نے لفظاً لفظاً پڑھا اور تاثراتی اور تحقیقی تصنیفات کے فرق کو محسوس کرتے ہوئے لطف اندوز ہوا۔ مولانا تحقیق کرتے ہوئے قرآن کریم سامنے رکھتے ہیں۔ جہاد پر گزشتہ 2 کتابیں جس طرح بہت سے متس توڑتی ہیں، یہ کتاب بھی متس توڑتی اور قرآن کریم سے رشتے کو مستحکم کرتی ہے۔ نمبر 2، نبی امی کے پس منظر میں جو بحث کی گئی ہے وہ عقل سلیم کو متاثر کرتی ہے۔ نمبر 3، یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ احادیث چاہے کتنے ہی معتبر مطبوعوں سے آئی ہوں، ان کی صحت جانچنے کا واحد معیار قرآن کریم ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ فاضل مصنف نے کیا ہے، کیونکہ تمام تر شکوک و شبہات کی احادیث ہی کے ذریعے آئے ہیں اور اس میں صحاح ستہ یا بخاری و مسلم کو بھی کوئی استثناء نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غیر شعوری طور پر احادیث کو قرآن پر ترجیح دی گئی ہے، یا پھر یہ بات کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضرورت سے زیادہ احادیث پر اعتبار کیا گیا ہے۔ زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ احادیث کے مطبوعوں کو بھی قرآن کریم کی طرح ناقابل تنقید تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ان مطبوعوں کی تشریحات تو لکھی گئیں لیکن معیار انتخاب کو ناقدانہ جائزہ نہیں لیا گیا۔ رپورٹرز کی صحت جانچنے کی انتھک کوششیں ہوئیں لیکن حدیث کے نفس مضمون کو پرکھنے کی کوششیں شاید نہیں ہوئیں، اور آج بھی اس موضوع پر سوچتے ہوئے ڈرتے ہیں، ورنہ اس میں کیا قباحت ہے کہ بخاری و مسلم کے نئے ایڈیشن تیار ہوں جن میں مضمون کی بنیاد پر ان احادیث کو چھانٹ دیا جائے یا خصوصی نوٹ لکھ دیے جائیں جو نفس مضمون کے اعتبار سے قرآن سے متغیر ہیں۔ صحف عثمانی، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ وہی مصحف ہے جو حضرت عثمان کے زمانے میں جس کی نقل تیار ہوئی تھی اور جسے وہ شہادت کے وقت پڑھ رہے تھے، الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مصنف اس مصحف کی اوریجنلٹی پر شک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ زیر و زبر سے خالی ہے۔ جن شبہات کا آپ نے اظہار کیا ہے اس کے امکان سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ زیر و زبر، تردید اور نقطے کے بغیر قرآن کریم کی صحت ممکن نہیں، لیکن یہ ہنوز تحقیق طلب ہے۔ ہمارے حلقوں میں داعیانہ مشن لیے ہوئے لٹریچر کی بھرمار ہے، لیکن اس میں تحقیقی رنگ اختیار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ویسے بھی تحریکوں میں تحقیق کم اور مشن کے مقاصد زیادہ پیش نظر رہتے ہیں۔ یہ بڑے اطمینان کی بات ہے کہ تحریکی حلقوں میں تحقیقی روایت نہ صرف باقی ہے بلکہ ترقی پا رہی ہے۔ مصنف کی دوسری کتابوں کی طرح اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حتمی دلیل کے طور پر قرآنی فہم کا سہارا لیا گیا ہے، نہ کہ منطق پر مشتمل دلیل کا یا احادیث کا۔ اللہ مصنف محترم کو اجر عطا فرمائے اور اردو جاننے والی نسل اس سے بھرپور مستفید ہو سکے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جمع و تدوین قرآن علوم القرآن کا ایک محتم بالشان موضوع ہے۔ اس کے تحت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو کیسے جمع کیا گیا، اس کی تدوین کیسے ہوئی، یہ عمل کن مراحل سے گزرا، اور آج کل ہم قرآن کریم کو جس انداز میں پاتے ہیں، ایک کتابی صورت میں مصحف کی شکل میں پاتے ہیں، اس تک پہنچنے میں کتنے مراحل طے ہوئے۔ مستشرقین جنہیں اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، ان کو اس موضوع سے بہت دلچسپی رہی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔
گزشتہ پیغمبروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا تھا. لیکن تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ یہ کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں. خود ان کے ماننے والوں نے ان میں تحریفات کی. یہ کتابیں جن اپنی اصلی زبانوں میں نازل ہوئی تھیں ان میں وہ ضائع ہو گئیں. بعد میں ان کو لکھا گیا. چنانچہ آج کل ہمارے سامنے توریت اور انجیل یا اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹس کے نام سے جو کتابیں پائی جاتی ہیں وہ حقیقی کتابیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پیغمبروں پر نازل ہوئی تھیں، بلکہ ان میں بہت سی چیزیں بعد میں شامل ہو گئی ہیں. جبکہ قرآن کریم کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جس طرح نازل ہوا تھا ٹھیک اسی طرح من و عن آج تک وہ پایا جاتا ہے. چنانچہ جو قرآن کا جو مصحف ہمارے سامنے پایا جاتا ہے اس کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. مستشرقین ان اہل علم کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق مغرب سے تھا. انہوں نے اسلامی علوم میں اپنی تحقیقات پیش کی ہیں. یہ مستشرقین یہودی تھے یا عیسائی. چنانچہ ان تمام مستشرقین کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ قرآن کریم کے بارے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں بھی تحریفات ہوتی رہی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تھا وہ آپ کے زمانے میں تحریری شکل میں موجود نہیں تھا. لوگ اس کو یاد رکھتے تھے اور کافی دنوں کے بعد اس کو تحریری شکل دی گئی. اس لیے عین ممکن ہے کہ ان میں کچھ چیزیں شامل ہونے سے رہ گئی ہوں اور جو چیزیں شامل کی گئی ہیں وہ لوگوں کے حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے کچھ ہو گئی ہوں. چنانچہ اس تعلق سے تھیوڈور نوڈلکی نے 1860 میں تاریخ القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی. اس میں اس نے جمع و تدوین کے بارے میں اسی طرح کے اعتراضات اور شبہات پیش کیے تھے. 150 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے. اس کے بعد سے اب تک مستشرقین کی جتنی بھی تحقیقات آئی ہیں اور انہوں نے اس موضوع پر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اسی تاریخ القرآن ہی سے مستفاد معلوم ہوتا ہے. انہوں نے اسی طرح کی اس میں بحثیں اٹھائی ہیں. چنانچہ رچرڈ بیل، آرتھر جان آربری، ولیم مونٹگومری، بلاشیر، گولڈ زہر، بروکلمان، نکلسن، آرتھر جیفری، برگ اسٹریسر، جان گل کرسٹ، یہ اہم مستشرقین ہیں جنہوں نے کہ جمع و تدوین قرآن کے موضوع پر کام کیا ہے اور مستقل کتابیں لکھی ہیں. اس میں خاص طور سے آرتھر جیفری کا نام لینا قابل ذکر ہوگا، اس لیے کہ اس نے ابن ابی داؤد کی کتاب المصاحف کو ایڈٹ کیا ہے. اس کے شروع میں اس نے جو مقدمہ لکھا ہے
اس میں بھی اسی طرح کے شبہات کا اظہار کیا ہے۔ مستشرقین نے عام طور سے دو باتوں کو ابھار کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ کہ متن قرآن کی روایت کا انحصار صرف حافظے اور زبانی روایت پر تھا۔ قرآن کی کتابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی یا بہت کم ہوتی تھی، اور قرآن کو لکھنے کا اور کتابی صورت میں محفوظ کرنے کا رواج بہت بعد میں ہوا ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے ابھار کر پیش کی ہے وہ اختلاف قراءات کہلاتی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف قراءتوں میں قرآن کو پڑھنے کی اجازت دی تھی، لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں تمام صحابہ کو ایک قراءت پر جمع کر دیا تھا اور دوسری قراءتوں میں قرآن کو پڑھنے کی ممانعت عائد کر دی تھی۔ اس طرح وہ یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی اجازت دے رکھی تھی بعد میں اس پر پابندی عائد کرنا درست نہیں تھا، اور اختلاف قراءات سے جو فائدے تھے بعد میں لوگ ان سے محروم ہو گئے۔ یہ جو مستشرقین کے اعتراضات ہیں وہ عام طور سے ضعیف روایات پر مبنی ہیں۔ کتابوں میں جمع و تدوین قرآن کے بارے میں بہت سی روایات پائی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں۔ جمع و تدوین کے موضوع پر جو روایت ہیں ان میں سے بہت سی صحیح ہیں اور بہت سی روایتیں ضعیف ہیں۔ مثلا ابن ابی داؤد کی جو کتاب المصاحف، اس میں ایسی بہت سی ضعیف روایتیں پائی جاتی ہیں جن کی موجودگی نے اس موضوع کو مبہم، مشتبہ اور مضطرب بنا دیا ہے۔ اس موضوع پر جو صحیح روایت پائی جاتی ہیں ان میں بھی اضطراب پایا جاتا ہے اور ان سے اس وقت کی کوئی صحیح تصویر سامنے نہیں آتی۔ علماء نے مستشرقین کے ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ مستشرقین کے زمانے سے بہت پہلے سے علوم القرآن پر علماء نے جو کتابیں تیار کی ہیں ان میں انہوں نے جمع و تدوین قرآن کے موضوع پر بھی بحث کی ہے اور اس سلسلے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ چنانچہ قدیم کتابوں میں بدر الدین زرکشی کی البرہان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن، عبدالعظیم الزرقانی کی مناہل العرفان فی علوم القرآن، اور نئے مصنفین میں منا قطان کی کتاب مباحث فی علوم القرآن اور صبحی صالح کی کتاب علوم القرآن قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح بہت سے ایسے مصنفین بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے خاص طور سے جمع و تدوین قرآن ہی کے موضوع پر کتابیں تیار کی ہیں۔ حالیہ دور کی عربی کتابوں میں محمد عزا دروازہ کی کتاب تدوین القرآن المجید، محمد بہاؤالدین حسن کی المستشرقون والقرآن المجید، محمد ابو زہرہ کی کتاب المعجزۃ الکبریٰ القرآن، عبد خلیفہ دہلوی کی کتاب جمع القرآن دراست تحلیلیہ، محمد رافت سعید کی کتاب تاریخ و نزول القرآن المجید، رباح صعصع الشمری کی کتاب جمع القرآن عند المستشرقین، اور اسماعیل احمد الطحان کی کتاب تاریخ القرآن بین تساہل المسلمین و شبہات المستشرقین قابل ذکر ہیں۔
جمع و تدوین قرآن کے موضوع پر اردو زبان میں بھی بہت قیمتی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم اور مشہور کتاب مولانا عبداللطیف رحمانی کی تاریخ القرآن کے نام سے ہے۔ کچھ اور بھی علماء نے اس موضوع پر کام کیا ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب تدوین قرآن، سید صدیق حسن کی کتاب جمع و تدوین قرآن، مولانا عبدالصمد اظہری کی تاریخ القرآن، مولانا محمد اسلم جراج پوری کی بھی تاریخ القرآن، اور مولانا تمنا عمادی کی کتاب جمع القرآن اس موضوع پر اہمیت رکھتی ہیں۔ کچھ علماء نے اپنی کتابوں میں بھی اس موضوع پر بحث کی ہے، اگرچہ انہوں نے مستقل کتابیں تو نہیں لکھی ہیں، لیکن اپنی کتابوں میں جب انہوں نے علوم قرآن سے بحث کی تو اس موضوع کو بھی اٹھایا ہے۔ اس پر بہت قیمتی بحثیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور سے مولانا حمید الدین فراہی نے تفسیر سورہ قیامہ میں اس موضوع پر بحث کی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کے جو مقالات کا مجموعہ شائع ہوا ہے، اس کی جلد اول میں اس موضوع پر ایک مقالہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب علوم القرآن، مولانا اسد الدین اصلاحی کی کتاب قرآن کا تعارف، ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی کتاب خطبات بہاولپور، مولانا خالد مسعود کی کتاب حیات رسول امی، مولانا ابوالحسن اعظمی کی کتاب قرآن مجید کی کتابت اور جمع و تدوین، اور ابھی حال میں ایک کتاب حافظ محمود اختر صاحب کی آئی ہے حفاظت قرآن مجید اور مستشقین۔ ان کتابوں میں بھی بہت قیمتی معلومات ملتی۔ اس موقع پر ایک انگریزی کتاب کا خصوصیت سے تذکرہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ وہ ہے ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی کی کتاب ہے دا ہسٹری آف دا قرآنک ٹیکسٹ فرام ریویلیشن ٹو کمپائلیشن، اے کمپریٹیو اسٹڈی ود دا اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ۔ یہ بہت اہم کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے تدوین قرآن کے موضوع سے بحث کی ہے، اور خاص طور سے توریت و انجیل سے موازنہ کیا ہے کہ ان کتابوں کی جمع و تدوین میں کا کیا حال رہا اور اس میں کس طرح تعریفات ہوتی رہیں، اور قرآن کے جمع و تدوین کا اس سے موازنہ کیا ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ قرآن پورے طور پر محفوظ ہے، اس میں کسی طرح کی بھی کوئی تحریف یا کمی بیشی نہیں ہو سکی۔ اس موضوع پر ابھی حال میں مولانا محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے۔ ان کی کتاب اصلاً عربی زبان میں ہے، بہجۃ الجنان فی تاریخ تدوین القرآن، اور ابھی اس کتاب کا اردو میں ترجمہ شائع ہوا ہے، تدوین قرآن اعتراضات کا جائزہ۔ مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب نے اپنی اس کتاب میں تدوین قرآن کے موضوع پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے۔ ان کی کتاب میں اٹھائے گئے نکات کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عہد نبوی میں قرآن کاغذ پر لکھا جاتا تھا، مکمل قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا جا چکا تھا، اور وہ تحریری طور پر کتابی صورت میں موجود تھا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ یہ جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ قرآن کو باقاعدہ نہیں لکھا جاتا تھا، صرف حافظے سے کام چلایا جاتا تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو بھی لکھنے کا اہتمام فرمایا تھا، لیکن مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب نے اپنی اس بات کو ثابت کرتے ہوئے بہت سی باتیں جو دعوے کی شکل میں کہی ہیں ان سے اتفاق مشکل ہے۔ مثلا مولانا نے یہ لکھا ہے کہ کاغذ کے علاوہ جو احادیث اور روایت میں دوسری چیزوں پر، مثلا کہ تختی پر، لکڑی پر، ہڈی پر، چھال پر، چمڑے پر،
ان چیزوں پر جو لکھنے کا تذکرہ آتا ہے وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ مولانا نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی صحابی عہد نبوی میں ایسا نہیں پایا جاتا تھا جس کے پاس مکمل قرآن کتابی صورت میں موجود نہ ہو۔ مولانا نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمام صحابہ، ہر صحابی اور ہر صحابیہ کو لکھنا آتا تھا۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھنا آتا تھا۔ یہ سارے دعوے ثبوت کے محتاج ہیں۔ ان کی یہ بحث تو بہت قیمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن تحریری شکل میں موجود تھا، لیکن اس سے آگے پڑھ کر انہوں نے جو یہ دعوے کیے ہیں کہ ہر صحابی کو لکھنا آتا تھا، ہر صحابیہ کو لکھنا آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھنا آتا تھا، اور قرآن جیسے ہمارے زمانے میں ایک کتابی صورت میں موجود ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر صحابی اور صحابیہ کے پاس کتابی شکل میں مکمل قرآن پایا جاتا تھا۔ یہ باتیں محتاج ثبوت ہیں۔ اسی طرح مولانا نے قیمتی بحث کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اور معوذتین یعنی قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس والی صورتیں، ان کو وہ قرآن نہیں سمجھتے تھے۔ مولانا نے یہ بہت عمدہ بحث کی ہے اور ان تمام روایات کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، جن میں کی بات کہی گئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ان صورتوں کو بھی قرآن کا حصہ سمجھتے تھے۔ ان کی طرف یہ بات کہ وہ ان کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، یہ کہنا غلط ہے۔ مولانا نے تیسری بحث یہ کی ہے کہ قرآن کی قرأت ہمیشہ ایک رہی ہے۔ جو اختلاف قرأت کی بحث ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف ایک قرأت ہی پر آپ نے قرآن کو صحابہ کو یاد کرایا ہے، پڑھایا ہے، اور یہ وہی قرأت ہے جس کو کہ حضرت عثمان نے اپنے اسلامی ریاست کے تمام علاقوں میں اس کو عام کیا تھا۔ مولانا عنایت اللہ ثمانی تدوین قرآن کے مراحل کا انکار کرتے ہیں۔ عام طور سے تاریخ کی کتابوں میں 3 مرحلے بیان کیے گئے ہیں: عہد نبوی میں تدوین، عہد ابوبکر صدیق میں تدوین اور عہد عثمانی میں تدوین۔ مولانا ان تمام مراحل کا انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل قرآن تحریری شکل میں موجود تھا، مرتب تھا، تمام صورتیں ایک ترتیب سے تھیں، تمام آیتیں ایک ترتیب سے تھیں، کتابی شکل میں موجود تھا، اور اسی قرآن کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کو محفوظ کیا، اور اسی قرآن کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں عام کیا تھا۔ مولانا نے ایک بحث یہ بھی کی ہے کہ آیتوں پر نقطے اعراب روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بہت بعد میں لگوائے گئے عہد اموی میں۔ مولانا اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مصحف پر اعراب اور نقطے لگوائے جاتے تھے۔ مولانا عنایت اللہ ثمانی صاحب کی کتاب میں یہ تمام مباحث اٹھائے گئے ہیں، اور اس طرح انہوں نے مستشرقین کے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کا یہ جذبہ تو پاکیزہ ہے، لیکن انہوں نے جو باتیں تحریر کی ہیں، جو دعوے کیے ہیں، ان میں میرا احساس ہے کہ جذباتیت کا دخل زیادہ ہے، اس میں ثبوت کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ مولانا کا یہ کہنا کہ جو بھی روایتیں پائی جاتی ہیں وہ دشمنوں کی پھیلائی ہوئی ہیں کہ گڑھی ہوئی ہیں، تو یہ ایک دعویٰ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ علمی دنیا میں یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ بہرحال مولانا کی یہ کتاب عربی میں بھی موجود ہے، اور اب اس کا اردو میں بھی ترجمہ شائع ہو گیا ہے۔ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا جائزہ لیں اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کو عام کریں،
انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے کہ اس موضوع پر تفصیل سے ایک تبصرہ میں لکھوں گا جو انشاءاللہ تحقیقات اسلامی میں شائع ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اس وقت اپنے استاد محترم مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب کی نئی کتاب تدوین قرآن غلط فہمیوں کا ازالہ، اس کتاب پہ مختصراً کچھ عرض کرنا ہے. جیسا کہ کتاب کے ٹائٹل سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب جو ہے جمع و تدوین قرآن کے بارے میں ہے، اور اس کا جو سب ٹائٹل ہے، جو ذیلی عنوان ہے، وہ اس ایک طرح سے تشریح بھی کر دیتا ہے کہ کتاب میں بیسیکلی جو ہے فوکس جو ہے، زور جو اس بات پہ دیا گیا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کا ازالہ کرنا جو ہے مقصود ہے. اس کے پیش نظر یہ کتاب جو ہے لکھی گئی ہے. مولانا کا اپروچ جو ہے بہت ہی متوازن ہے، معتدل ہے. بالعموم اس طرح کے موضوعات پہ ہمارے علماء اور بعض دوسرے اصحاب جو ہے ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں، یا ایک بیماری جو ہمارے اندر در آئی ہے مسلکی تشدد کی، اور مسلکی تشدد کے ساتھ جو قدماء ہیں، جو محدثین ہیں، جو فقہاء ہیں، ان کی رائوں سے اختلاف نہ کرنے کی ایک عادت سی ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. کچھ یہ بھی ہے کہ کم علمی ہے. یہ کم علمی سے میری مراد یہ ہے کہ صرف جو اپنا اور اپنے استاد کا جو مسلک ہوتا ہے اس سے متعلق چیزیں پڑھنا، دوسرے مسلکوں کے بارے میں نہ پڑھنا، اور اسی طرح سے دنیا اور دنیا کے اور جو چیزیں آتی ہیں ان کا بھی مطالعہ نہ کرنا، جن کی وجہ سے جو ہے ایک ذہن جو ہے بند سا ہو جاتا ہے، اور بند ذہن جو ہے نئی چیزوں کو بالعموم قبول نہیں کرتا ہے، وہ کسی پٹی راہ پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ضرور یہ کتاب جو ہے ذرا بہت سارے معنوں میں ناقابل قبول ہوگی، لیکن بہرحال اس کے معروضات اس کتاب کے ایسے ہیں کہ انہیں پڑھنا چاہیے اور ان پہ غور کرنا چاہیے. کچھ نہیں تو اس نقطۂ نظر سے ہی پڑھنا چاہیے کہ دیکھیں لکھنے والے نے کیا لکھا ہے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جو کتاب پڑھیں ان کی ساری چیزوں سے جو ہے ایگری کریں اور اسے اتفاق کریں. آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق ہوتا ہے، اسی لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور یہی علمی رویہ ہے اور اسی کو آگے بڑھانا چاہیے. تو کتاب کے بارے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تدوین قرآن سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں ان کے ازالے کے لیے کتاب لکھی گئی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جو اپروچ ہے، جو میتھڈولوجی ہے، وہ بڑی متوازن ہے. ایک چیز جو اس میں نئی ہے وہ ہے اصول درایت کا استعمال ہے، اور کافی دریا دلی سے استعمال کیا گیا ہے. بعض جگہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ دو تین لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، تو اس نقطہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے. لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کھٹکتی ہیں، اور ان چیزوں کو چونکہ وہ چیزیں جو ہیں محدثین اور فقہاء کے حوالے سے آ رہی ہے، تو بالعموم لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرتے ہیں کہ کھینچا تانی کے ذریعے تطبیق کریں اور ان کو صحیح ثابت کریں، جو ظاہر ہے کہ بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا، اس کے بعد کافی خلاف عقل ہوتی ہے. اسی طرح سے بہت ساری احادیث ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. ان میں بھی فقہاء کے اصول رہا ہے تطبیق کا کہ کوشش کی جائے کہ ان کو کسی طرح سے ایک دوسرے کے ہم معنی قرار دیا جائے.
لیکن ظاہر ہے کہ کبھی کبھی بات جو ہے نہیں بنتی ہے. اور ایک جو چیز ہمارے ہاں جو ذہن جو ہے یہ زمانے وسطیٰ سے ہی چلا آ رہا ہے کہ بہت سارے اختلافات کے بعد جو ہے کچھ ذہن یہ بنا کہ بھئی اب ان سب چیزوں کو نظر انداز کیا جائے اور کچھ چیزوں کو تسلیم کر لیا کہ یہ ٹھیک ہے، بس اب یہی ہے اور اس پہ امت کا اجماع ہو گیا. اور کوئی اگر اس کے خلاف بھی لکھتا تھا تو لوگ نہ تو اس کو پڑھتے تھے نہ اس کو گوارا کرتے تھے. اور کچھ چیزیں اس طرح سے رائج ہو گئی یا جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت ساری جو ہے خلاف عقل چیزیں جو ہے ہماری وہ علمی روایت میں جو ہے داخل ہو گئی ہیں. انہیں میں سے ایک مسئلہ تدوین قرآن کا بھی ہے. بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا قرآن اترا، اور لیکن اس کی جمع و تدوین کا کام جو ہے حضرت ابوبکر کے دور میں شروع ہوا، اور پھر اسے دوبارہ عصر نو جو ہے حضرت عثمان نے کیا. گویا تاثر ملتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو مرتب نہیں کیا، اور اس کا فائدہ اٹھا کے جو ہے بعد کے دور میں مستشرقین نے جہاں اور قرآن مجید پہ الزامات لگائے، وہی ایک یہ بھی الزام لگایا کہ کیسے یہ یقین کیا جائے کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا. کیونکہ جو روایات اسلامی روایات ہیں، علمی روایات ہیں، ان پہ مختلف باتیں کہی جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جس طرح انجیل میں تبدیلیاں واقع ہو گئی، اس میں بھی جو ہے تبدیلیاں واقع ہو گئی ہوں گی. پورے طور پہ قرآن محفوظ نہیں رہا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم یہ الزام قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں فرمایا ہے کہ اس قرآن کی جمع و تدوین کی اور اسے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اتارا گیا اسی طرح سے اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی روایت جو ہے قیامت تک جاری رہے گی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو سب سے پہلے جو ذریعہ تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو نبھایا وہ نبی کی ذات ہے، اس لیے کہ قرآن انہیں پہ اتر رہا تھا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی نہ صرف یہ ایک آیت جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، بلکہ متعدد اور آیات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت، اس کے بیان، اس کی تفسیر اور تشریح کی ذمہ داری جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی تھی. جب یہ بات تھی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے بعد جو ہے اس کی حفاظت کا انتظام نہ کیا ہو، بلکہ اسی جمع و تدوین اپنے اصحاب کے لیے چھوڑ دی ہو، اور وہ بھی ان کے انتقال کے بعد، یہ کام ان کے انتقال کے بعد جو ہے شروع ہو. یہ بالکل ایک خلاف عقل بات معلوم ہوتی ہے، خاص طور سے جبکہ ہماری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے ہی کوئی وحی نازل ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی سناتے، عورتوں کو بھی سناتے، اور جو حفاظ تھے ان کو یاد بھی کراتے. اور ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باقاعدہ انہوں نے کئی بہترین لکھنے والوں کو، جو بڑے اچھے کاتب تھے، لکھنے پڑھنے والے بہت سارے لوگ تھے، لیکن جن کے جو خوشخط تھے، جو اچھا لکھتے تھے، ان کو بلاتے اور ان کے ذریعے باقاعدہ جو ہے یہ لکھوا دیتے، اور پھر جو دوسرے جو مومنین تھے ان کو انکریج کرتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے کہ وہ بھی جو ہے قرآن کو جو ہے لکھ لیا کرے. اور ایمانداری کی بات یہ ان کی ضرورت بھی تھی. ہر شخص حافظ نہیں ہو سکتا، یہ سعادت سب کو نہیں ملتی ہے، اور لوگوں کے اپنے حالات بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ سعادت ملتی ہے اور موقع بھی ملتا ہے، وہ یاد کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں یاد کر پاتے ہیں، ان کی دوسری مصروفیات، جائز مصروفیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ لکھی ہوئی چیز پہ جو ہے اعتماد کرتے ہیں. قرآن ایک ایسی چیز تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قرآن کو جو ہے قیامت تک کے لیے جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے صحابہ کے ذریعے، ان کے بعد کی جو آنے والی جو امت مسلمہ ڈیولپ ہوئی اس پہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ان تک پہنچانے کی ذمہ داری جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی صحابہ کرام کی بھی تھی، اور صحابہ کرام نے ذمہ داری کو اچھی طرح نبھایا. اور اس کے نبھانے کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اسے جو ہے لکھ لیتے، یاد کر لیتے اور لکھ لیتے. ایک بات کی طرف ضمن جو ہے جو اس کتاب سے تعلق نہیں رکھتی ہے، اس کتاب میں ان آیات کا ذکر بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب غار حرا میں جو ابتدائی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی
ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے انسان اور انسانی زندگی پر، مخلوق پہ، دوسری مخلوقات پہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں. لیکن ان احسانات میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے انسان پہ جن احسانات کا ذکر کیا ہے ان کا تعلق جو ہے تعلیم سے اور علم سیکھنے اور سکھانے سے. یہ بات بہت ہی اہم ہے. میرا ذہن بار بار اس طرف جاتا ہے کہ قرآن کے نزول کے ساتھ ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا جو انتظام تھا وہ یہ تھا کہ یہ یاد کیا جائے گا، یہ لکھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا، اور ان دو طریقوں سے جو ہے یہ قیامت تک جو ہے قائم و دائم رہے گا. دیکھا جائے تو قرآن مجید میں جو اس طرح کی آیتیں ہیں، جو دوسری آیتیں ہیں جنہیں مولانا محترم نے جو ہے اپنی کتاب میں جو ہے کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے اور ان پہ بحث بھی کی ہے، اس کے بعد کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی تدوین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی ہوگی. اور تدوین سے مراد یہ ہے کہ مصحف کی شکل میں، یعنی کتابی شکل میں جو ہے آگے ہوگی. ظاہر ہے اس وقت کی کتابی شکل جو ہے غالباً ہم سے ذرا مختلف رہی ہوگی، اس لیے کہ جس طرح کے کاغذ ہمیں آج حاصل ہے یا صدر اول میں بھی حاصل ہوا، خاص طور سے جو چینی کاغذ بناتے تھے وہ بڑی اچھی کوالٹی کا ہوتا تھا، لیکن چینی اسے بازار میں بیچتے تو تھے لیکن اس کی ٹیکنالوجی جو ہے اپنے پاس چھپا کے رکھے ہوئے تو وہ ٹیکنالوجی نہیں دیتے تھے، اور جس کے نتیجے میں وہ کاغذ بہت زیادہ جو ہے حاصل نہیں تھا لوگوں کو. اس کے بنسبت چمڑے کے بنے ہوئے چربی کاغذ جو ہوتے تھے وہ زیادہ اویلیبل تھے، جو مصر میں اور دوسری جگہوں پہ بنتے تھے. دوسرے اس طرح کی اور بھی چیزیں تھیں جن پہ لکھا جاتا تھا، اور یہ ہے اور بلا شبہ جس کو مولانا نے انکار کیا ہے کہ ان چیزوں پہ قرآن نہیں لکھا گیا، ممکن ہے نہ لکھا ہو، ممکن ہے لکھا بھی گیا ہو. وہ یہ ہے کہ ہڈیوں پہ یا کھجور کے پتوں پہ یا دوسری اور چیزیں تھیں جن پہ لکھ لیا کرتے تھے. لیکن جو عربی زبان و ادب جو تاریخ ہے اس میں آتا ہے، اور جو دوسری قوموں کی جو تاریخ ہم جو پڑھتے ہیں لکھنے کی، تو اس پہ آتا ہے کہ پتھروں پہ، لوہے کی لوہوں پہ اور دوسری ایسی چیزوں پہ جن کو وہ سمجھتے تھے کہ زیادہ ڈیوریبل ہے ان کو وہ لکھتے تھے. خود اپنے یہاں ہندوستان میں بھی یہ چیزیں رہی ہیں، پتوں وغیرہ پہ لکھنے کی روایت رہی ہے. اور تو یہ اگر عربوں میں رہی ہو تو کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جب تک اس کے دلائل نہ ہوں انہیں پہ پورے طور پر ایک شبہ کے نظر سے ان کو دیکھا جانا چاہیے. ممکن ہے لکھا گیا ہو، ممکن ہے نہ لکھا گیا ہو. مولانا بہرحال بڑے قطعیت سے کہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ نہیں لکھا گیا. اب پوری طور پر جو کتاب کی طرف آتے ہیں، مولانا کے خیال میں کہ پہلی غلط فہمی جو ہوئی ہے بخاری شریف کی ایک حدیث سے ہوئی ہے، جو جسے زید بن ثابت سے روایت کیا گیا ہے. اور وہ روایت یہ ہے کہ جنگ یمامہ کے بعد غالباً جو ہے جس میں حفاظ بڑی تعداد میں شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر نے جو ہے حضرت ابو بکر سے اصرار کیا کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین کا اہتمام کیا جائے، ورنہ اگر حفاظ ایسے ہی شہید ہوتے رہے تو کہیں ضائع نہ ہو جائے قرآن. یہ ایک جو ہوتا ہے حضرت عمر کی طبیعت میں احتیاط اور انتظام بہت زیادہ تھا دوسروں کو بنسبت، تو پتہ ہی لگتا ہے کہ ایسا انہوں نے کہا ہوگا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ رکھا تھا؟ تو وہ یقین نہیں آتا. مولانا نے بہت ساری دلیلیں دی ہیں. ایک دلیل تو وہی ہے کہ جیسے قرآن نازل ہوتا وہ فوراً لکھ لیا جاتا تھا، باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اہتمام کر رکھا تھا، اور 4-5 لوگوں کا نام آتا ہے، خود بخاری کے ذریعے ان کا پتہ چلتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ کاتبین وحی کہلائے اور لکھ لیتے تھے. اور یہ بھی آثار و قرائن بتاتے ہیں کہ صرف وہی لوگ نہیں لکھتے رہے ہوں گے، بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی سناتے تھے تو دوسرے بہت سارے لوگ بھی لکھ لیتے تھے. اسی کے صحابہ کرام یہ وہ تھے جسے اسلامی تحریک کہیے، یا جو اسلامی معاشرہ جو ڈیولپ ہو رہا تھا اس کے بارے میں ان کی تربیت، ان کے تزکیے اور ان کے ڈیولپمنٹ، روحانی ڈیولپمنٹ، معاشی ڈیولپمنٹ کے بارے میں قرآن مجید تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ نئی جو ہدایت آئی ہے، جو نئی وحی آئی ہے، وہ کس لیے ہے. تو وہ پورا جو ہے صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا، صحابہ اور صحابیات جو سبھی اس کو جاننا چاہتے رہے ہوں گے، جاننا چاہتے تھے. اور جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اگر وہ لکھتے بھی نہیں رہے ہوں گے تو ان کو پڑھتے رہے ہوں گے،
یا دوسروں سے جو ہو لکھوا لیتے رہے ہوں گے، یہ بھی ہے، فوراً نہیں لکھ پائے تو بعد میں لکھ لیا ہوگا، یہ سب امکانات ہیں۔ لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ قرآن مجید کے آنے کے بعد جو ہے عربوں میں لکھنے کی روایت کو بہت زیادہ پروان چڑھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ قرآن مجید کے جو اعجازات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عرب جو قرآن مجید کے نزول سے پہلے بہت زیادہ بڑی تعداد میں نہیں لکھتے پڑھتے تھے، ان میں پڑھنے لکھنے کا رواج اس طرح سے عام ہو گیا کہ جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% جو ہے لٹریسی آ گئی اس کے بعد۔ تو یہ چیز تھی۔ تو اس بنیاد پہ جو ہے مولانا کہتے ہیں کہ بیسکلی جو ہے ایک کتابی شکل میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی قرآن مرتب ہو گیا تھا، اس لیے یہ جو روایت ہے زید بن ثابت والی جو ہے یہ گڑھی ہوئی ہے۔ لوگوں کو اشکال یہ ہوتا ہے کہ بخاری کے بارے میں ہمارا عام تاثر یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح اصح کتاب یہی ہے، اصح الکتب اسے کہتے ہیں ہم، اور ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے، جس طرح سے امام بخاری نے بڑی دقت نظر سے، بڑی باریک بینی سے، بہت ہی محنت اور مشقت سے اور بڑے اصول متعین کر کے اس کتاب کو لکھا ہے، جس میں صرف انہوں نے صحیح حدیثیں لینے کی کوشش کی ہے، اور بے شمار حدیثیں تھیں، موضوع حدیثیں تھیں، صحیح حدیثیں تھیں، غلط حدیثیں بھی جو شامل کر دی گئی۔ تو ان کے اسباب میں ہم نہیں جائیں گے ایسا کیوں ہوا، لیکن ایسا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کچھ اصول بنائے تھے، اور اصول کی بنیاد پر یہ تقریباً 4000 کے قریب جو ہے انہوں نے حدیثیں منتخب کی، اور انہیں کہا کہ یہ جو ہے صحیح حدیثیں ہیں، ہر اعتبار سے یہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے بنائے ہوئے اصول کے گرفتار ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی انسانی کام جو یہ مان کے چلنا چاہیے کہ انبیاء کے علاوہ دوسرے انسانوں کا کام جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا، پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اس میں کمیاں رہ جاتی ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ کمی رہ گئی، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ حدیث کے تعلق سے، خاص طور سے تاریخ کے تعلق سے بھی جو ہے ہمارے علماء، فقہاء اور محدثین نے ایک اصول ایجاد کیا جسے درایت کا اصول کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی حدیث جو ہے قرآن کے کسی مفہوم سے ٹکراتی ہے تو کوشش کی جائے گی تطبیق کی، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے تو پھر اسے جو ہے قرآن جو کہتا ہے اسے اختیار کیا جائے گا، اور حدیث کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ بعد میں یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی چیز بڑی غیر معقول نظر آتی ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، تو اسے بھی درایت کے اصول کی بنیاد پہ جو ہے اس سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ شروع میں اس طرح کی چیزیں علماء کیا رہی، لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا، روایت کچھ اس طرح سے غالب ہوتی گئی کہ درایت کا اصول کتابوں میں تو رہا، لیکن عملاً جو بعد میں کتابیں لکھی گئی اس میں اس کا اس طرح سے استعمال نہیں کیا گیا۔ لیکن اب جس طرح سے علم جو ہے اس کی وسعت ہو رہی ہے، توسیع اس میں ہو رہی ہے، اس کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں درایت کے اصول کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو یہ حدیث زید بن ثابت سے آتی ہے، اسی طرح کی حدیث جو ہے ایک دوسری حدیث جو ہے بخاری شریف میں ہی ہے، جسے مولانا محترم نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، اور اس سے بھی ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل اس حدیث سے تو ایک دم ثابت ہو جاتا ہے کہ کتابی شکل میں جو ہے یا کتاب جیسی شکل میں جو ہے قرآن مجید خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ گیا تھا۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت اس کی روایت کس سے ہے، لیکن بہرحال بخاری کی حدیث ہے، مولانا سے نقل بھی کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کے مطابق مدینہ میں 4 لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت جن کے پاس پورا قرآن مجید تھا، اور اس میں ایک تو زید بن ثابت ہیں، دوسرے جو ہے ابو زید ایک ہیں جو غالباً حضرت انس بن مالک کے رشتہ دار تھے، ان کے چچا وغیرہ تھے، اور یہ روایت بھی غالباً انس بن مالک سے، حضرت انس بن مالک سے ہے، اور پھر انہوں نے معاذ بن جبل کا نام لیا ہے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو ہے عبید بن کعب کا بھی نام آتا ہے ابو زید کی جگہ۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو 2 روایتوں کو ملا دیا جائے تو کم از کم 5 لوگوں کے پاس جو ہے قرآن مجید جو ہے موجود تھا۔ مولانا کا وہ ہے کہ صرف 5 کے نہیں اور زیادہ لوگوں کے پاس رہا ہوگا۔ میرا بھی خیال یہی ہے کہ یہ غالباً وہ لوگ ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالعموم جو ہے وحی کے نزول جب ہوتا تھا تو انہیں بلا کے ان سب سے یا ان میں سے کچھ کے ذریعے جو ہے وحی کو جو ہے لکھوا لیا کرتے تھے، اور صرف لکھوا نہیں لیا کرتے تھے بلکہ ان سے سنتے تھے یا دیکھ کے اس کی تصحیح بھی کر دیا جاتے تھے اگر کوئی غلطی ہوتی تھی۔ تو کافی اہتمام تھا، اور اس سے ثابت ہوتا ہے
کہ قرآن مجید جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری طور پر مدون ہو چکا تھا، اور تدوین میں صرف یہ بات شامل نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے جتنا نازل ہوا تھا سورہ فاتحہ سے لے کر موعظتین تک وہ سب جو ہے لکھ لیا گیا تھا، بلکہ سورتوں کی ترتیب اور سورتوں میں جو آیتیں جو ہے ان کی ترتیب بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں ہو گئی تھی۔ یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے، اور جو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے انتظام کا ذکر کیا ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی چیز جو ہے اصحاب رسول کے لیے نہیں چھوڑی گئی ہوگی، اس لیے کہ وہاں اختلاف کی گنجائش تھی، لوگ مختلف باتیں کہتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جو معقول بات لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ اس کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو۔ اور ہے بھی حدیث بھی ہے کہ حضرت جبریل جو ہے بتاتے تھے کہ یہ آیت جو ہے، اور حضرت جبریل کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی منشا بتاتے تھے کہ ان آیتوں کو فلاں صورتوں میں رکھا جائے، فلاں صورتوں کے بعد میں رکھا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ صورتوں کی ترتیب اور آیتوں کی ترتیب بھی جو ہے کہ کون آیت کہاں ہو، یہ بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے بتائی تھی، اور اسی کے مطابق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بھی تھا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، قرآن مجید کی تدوین اور اس کا تحفظ، اس کی حفاظت جو ہے ایک بہت بڑا کام تھا۔ یہ 23 سال کے عرصے پہ یہ کتاب اتری ہے، 114 صورتیں ہیں، اور یہ 23 سال کے عرصے میں اتری ہے۔ اور جس طرح سے یہ صورتیں ہیں یہ پورے کو پورے صورتیں ہیں، بعض مواقع پہ پورے صورتیں اتری ہیں، بعض مواقع پہ جو ہے جستہ چستہ اتری ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ کچھ آیتیں جو ہے آج اتری ہیں، کچھ بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکھوایا ہے۔ اور اگر وہ چیزیں کتابی شکل میں لائی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے کا کوئی بڑا سائنٹیفک انداز اختیار کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کو ان جگہوں پہ رکھنا جو ہے ممکن ہوتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں جو ہے یہ کتابی شکل میں ایک طرح سے یا کتاب جیسی کسی شکل میں چربی کاغذات پہ جو قرآن مجید لکھا جا چکا تھا، تو پھر وہ روایتیں کیوں آئیں، یا حضرت عمر کے بارے میں، حضرت ابوبکر کے بارے میں جو آتا ہے، مولانا نے 15 اشکالات اس پہ سوالات کھڑے کیے ہیں، اور پھر ان سوالات کے بنیاد پہ یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ جو ہے غلط فہمی ہوئی ہے، اور غلط فہمی کیوں در آئی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، غالباً بہت زیادہ زور اس پہ نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو وراقین پیدا ہو گئے تھے، وراق تھے جو کتابیں لکھتے تھے اور وہ کرتے تھے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو کتاب میں نہیں ہے لیکن میرا اپنا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ایک عبداللہ بن ابی کا ذکر آتا ہے جو منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور پورے ایک سورہ منافقون ہے قرآن مجید میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں بھی ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا، چونکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کے نفاق کو چھپایا ہے، اس کی پردہ پوشی کی ہے، تو اسی وجہ سے نہ تو جماعت صحابہ میں سے کسی نے نہ بعد کے مسلمانوں نے ان منافقین کو تلاش کرنے کی کوئی کوشش کی ہے، کیونکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کی پردہ پوشی کی ہے۔ ممکن ہے یہ بات ذہن میں رہی ہو کہ مرتے دم تک وہ ایمان لائے، اور اس وجہ سے جو ہے ان کے ناموں کو جو ہے ظاہر نہیں کیا، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ان میں سے واقعی ایمان نہ لائے ہوں ٹھیک سے، اور انہوں نے اپنے نفاق کو چھپائے رکھا، جو ان کے دلوں میں نفاق تھا، اور ان کی کوشش رہی ہو کہ کسی طرح سے جو اس قرآن میں جو ہے غلط فہمیاں پیدا کی جائے۔ یہودی علماء تو تھے ہی، ان کو کافی شکایت تھی اس بات کی کہ یہ آخری نبی جو ہے جس کا وہ خود بھی انتظار کر رہے تھے، لیکن چونکہ وہ بنی اسماعیل میں آیا، اس وجہ سے انہیں جو کزن رائیولری ہوتی ہے، چچا زادوں سے جو ایک مخالفت ہوتی ہے، ایک جلسی حسد ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ جو مخالف ہو گئے، اور انہوں نے بھی کوششیں شروع سے کی کہ قرآن مجید میں جو ہے بگاڑ جو ہے پیدا کیے گئے۔ حدیث کے معاملے میں تو اچھے خاصے کامیاب رہے، بہت ساری موضوع حدیثیں انہوں نے شامل کر دی ایسے لوگوں نے، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ تعالیٰ نے لی تھی، اور اس کا خود اللہ تعالیٰ اور ان کی مشیت سے حضرت جبریل کے تعاون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کا انتظام کیا، اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور یہ بات ماننی بھی چاہیے۔
اس کے بعد مولانا نے اس کتاب میں کچھ اور بحثیں کی ہیں جن کے بارے میں بہت باتیں بڑی اچھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور مولانا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عثمان نے بیسیکلی جو قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اسی کی کاپیاں نقل کر کے پورے عالم اسلام میں بھیج دیا تھا۔ مولانا نے اس کا مختصراً ذکر کیا ہے، لیکن پوری گفتگو کو جس طرح سے میں نے سمجھا ہے تھوڑا سا ایک اس سے ہو سکتا ہے کہیں اختلاف ہو گیا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں اس کتاب میں ذرا تفصیل سے نہیں آتا کہ کیا واقعی انہوں نے ایسا کیا تھا، یا وہ سراسر وہ جو ہے زید بن ثابت سے جو حدیث مروی ہے وہ جھوٹی ہے، غلط ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر جو یہ بھی ابن حزم کے حوالے سے مولانا محترم نے یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام پھیل گیا تھا۔ یہ جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے اس اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اسماعیل راجی فاروقی نے جو ہے ایٹلاس آف اسلامک سویلائزیشن جو تیار کیا ہے اس میں جو کتابیں ہیں ہماری پرانی کتابیں ہیں تاریخ کی، احادیث کی، ان کی روشنی میں ایک میپ بنایا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں بلکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں جو ہے پورا جزیرہ نما اسلام جو ہے اسلامی ریاست کا حصہ بنا، اور مسلمان کتنے ہوئے کتنے نہیں ہوئے، حالانکہ قرآن مجید میں ظاہر ہے کہ سورہ نصر ہے جس میں یدخلون فی دین اللہ افواجا کا ذکر ہے، یعنی لوگ جوگ در جوگ فوج کی شکل میں بڑے بڑے گروہوں کی شکل میں آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ بہت لوگ ایمان لائے خاص طور سے فتح مکہ کے بعد، لیکن اس بات کا جو تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ پورا جزیرہ نما وہ ہے جو عرب ہے اس کے سارے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، نہ سارے علاقے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی ریاست قائم کی تھی اس کے حصے بن سکے تھے، وہ بعد میں بنے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ جو شام ہے، اور شام میں جو خاص طور سے حضرت ابوبکر کے دور میں جو مانعین زکوٰۃ تھے جن کے خلاف جو ہے ردہ وار جو ہوئی، جنگیں ہوئی، اس میں سے جو لوگ بھاگے ہیں تو جو سینٹرل ایشیا ہے غالباً یہ جو ہے جو موجودہ ریاض اور اس کے پاس کے علاقے، یہاں جو قبائل تھے انہوں نے بغاوت کی تھی، اور یہ لوگ بھاگ کے پھر جو ہے شام کی طرف گئے تھے اور اردن کی طرف گئے تھے۔ یہ سعودی عرب جو موجودہ ہے اس سے یہ بارڈر ملتا ہے، اور وہ عراق کا بھی بارڈر کچھ ملتا ہے۔ اس میں شام جو ہے جغرافیائی اعتبار سے بہت ہی اہم ہے۔ شام جب فتح ہوا تو اس کے بعد سے مسلمان جو دو طرف نکلتے ہیں، ایک عراق اور ایران کی طرف نکلتے ہیں مسلم فوجیں، اور دوسری جو ہے شام سے مصر کی طرف جاتی ہے اور شمالی افریقہ کی طرف۔ تو ایک حضرت عثمان کے دور تک آتے آتے ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے فتح ہو چکا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ ایران اور مصر خاص طور سے فتح ہوئے تھے، شام، عراق، ایران اور مصر۔ حضرت عثمان کے دور میں جو سینٹرل ایشیا اور اس کے بعد علاقے اور سوڈان کا بھی کچھ حصہ ہوا تھا، لیکن پورا جو شمالی افریقہ ہے وہ بعد میں ولید اور عبد الملک کے دور میں، خاص طور سے ولید کے دور میں جو فتح ہوا، اسپین وغیرہ فتح ہوا، بنو امیہ کی عمارت کے دوران وہ فتح ہوا۔ لیکن فتح ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سارے لوگ جو ہے مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ خود شام اور عراق کے لوگ جو ہے اور ایران کے لوگ جو تقریباً 200 سے 250 سال تک کے عرصے میں پورا یہ علاقہ جو ہے مسلمان ہوا۔ اور جو موجودہ شام ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہاں تقریباً یہ جو ابھی جو جنگ وہاں چل رہی ہے، یہ جو حادثہ ہوا، اس کے پہلے تک 9% جو ہے عیسائی موجود ہیں وہاں پہ شام میں آج بھی۔ بہت ممکن ہے کہ ان میں بعض وہ عیسائی ہوں جو صلیبی جنگوں کے بعد وہی رک گئے ہوں، لیکن بہت سارے عیسائی وہ ہیں جو ایک دم رومی دور سے ہے جو وہیں پہ موجود رہے، بہت سارے ایمان لائے، بہت سارے جو ہے لگتا ہے کچھ نفاق کے ساتھ ایمان لائے، بہت سارے جو شیعی گروپ جو پیدا ہوئے، اگر ان کی جینیالوجیکل اسٹڈی کی جائے تو غالباً نکلے کہ یہ رومی نسل کے لوگ ہیں، یونانی نسل کے لوگ ہیں، عرب کم ہیں، جو بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ آج بھی موجودہ دور میں بھی وہاں عیسائی موجود تھے۔ تو اور تھرو آؤٹ جو اسلامک ہسٹری ہے، پورے جو اسلامی تاریخ ہے اس میں وہ موجود تھے، اور اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں موجود تھے، اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کوشش کی ہے اسلامی ریاست کا حصہ ہو جانے کے باوجود، مفتوح ہو جانے کے باوجود بھی ان کا دونوں طرح کا کنٹریبیوشن ہے، مثبت تعاون بھی ہے
ان کی وجہ سے بہت ساری جو دنیاوی کتابیں تھیں، سائنسی کتابیں تھیں، میڈیکل سائنس کی کتابیں تھیں، وہ منتقل ہو کے عربی میں آئیں. اور ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے حدیثیں گڑھی اور اسلام کو جو ہے اندر سے جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو دونوں طرح کا ان کا تعاون تھا. بتی ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی اور تعاون بھی دیا، علمی تعاون بھی دیا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جب ایمان لائے ہیں تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں یہ کوشش ضرور ہوئی ہوگی، اس لیے کہ بیسیکلی یہ چیز جو ہے، یہ روایت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جو ہے شروع ہو گئی تھی. مثال کے طور پر جھک در جھک لوگ آنے لگے تھے اور اسلام قبول کرنے لگے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 2 سالوں میں 2.5 سال جو زندگی کے تھے، یہ واقعہ جو ہے اس میں پیش آیا ہے. تو یہ لوگ جو آتے تھے، ان کے ساتھ یہ بھی آتا ہے، روایتوں میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، تاریخ میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھیجا کرتے تھے، وہ تاکہ جا کے ان کو جو ہے اسلام کی تعلیمات. ظاہر چند دن وہ مدینہ میں رکتے تھے، تو چند دن میں وہ اسلام پورا حاصل نہیں کر سکتے تھے جو دوسروں کو جو 23 سال میں ملا تھا. تو ضرورت تھی کہ ایسے صحابہ کرام کو، جن کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھی طرح کی تھی، جن کی نظر بہت گہری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ بھی، قرآن کی تعلیمات پہ بھی، جنہیں پورا یا قرآن کا بڑا حصہ یاد تھا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی کے طور پر ان قبیلوں کے ساتھ لگا دیتے تھے جو ان کی جا کے تربیت کرتے تھے. اور دوسرے یہ بھی تھے کہ عمال کو بھیجتے تھے جو زکوٰۃ کا کلیکشن کرتے تھے اور جو مستحقین میں جو تقسیم بھی کرتے تھے. یہ سلسلہ یمن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت پہلے سے رائج تھا، لیکن یہ جو نئے نئے قبائل جو ہے فتح مکہ کے بعد جو شامل ہوئے، ان میں بھی کہ اسی طرح خود مکہ میں جو ہے اور طائف پہ اور دوسری جگہوں پہ جو ہے جو فتوحات فتح مکہ کے بعد ہوئی ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی جو ہے صحابہ کرام کو مکہ میں اور دوسری جگہوں پہ متعین کیا گیا. اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں پورا یا قرآن کا بیشتر حصہ یاد تھا اور قرآن کو بڑی اچھی طرح سمجھتے بھی تھے. تو ممکن ہے، اور منافقین بھی تھے، ممکن ہے کہ وراقین کی جو ضرورت پڑی ہے، کاتبین کی جو ضرورت پڑی ہے زیادہ سے زیادہ، وہ غالباً یہی وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دور ہے، جس میں جو ہے قرآن مجید کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھی ہوگی، اس لیے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے اسلامی ریاست میں یا جماعت مسلمین میں شامل ہوئے، اور ان کی تربیت کے انتظام کے طور پر ظاہر سب سے بڑی چیز جو تھی قرآن مجید تھا، اس کی کاپیاں بنائی گئی ہیں. تو ممکن ہے وہ موقع رہا ہو جہاں منافقین نے یا یہودیوں نے، جو بظاہر تو ایمان لائے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے، کچھ تھے ایسے جنہوں نے اس کا موقع کا فائدہ اٹھایا ہو اور قرآن مجید میں جو ہے کچھ غلط چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی ہو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے ان اندیشوں کے نقطہ نظر سے جو قرآن مجید جو ہے دائیوں کو اور دوسرے مانگنے والوں کو دیا جاتا تھا، اس کے لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک خاص اہتمام کیا جائے اور کچھ کاپیاں تیار کی جائے، اور یہ جو وراقین سے کہا جائے کہ انہیں سے جو ہے، انہیں سے وہ جو ہے کاپی کریں، اور جو اس کتاب سے جو چیزیں کاپی ہو، جس کو حضرت ابوبکر نے وہ کروایا، اسی کاپیوں کو جو ہے لوگوں کو دیا جائے، لوگوں میں تقسیم کیا جائے. اسی کا اندیشہ یہ کہ اندازہ یہی ہے، تخمیناً کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے تیار کرتا رہا ہوگا، اور جو ایک خوشفہمی ہوتی ہے، نیکنیتی ہوتی ہے، ان پہ یہ اعتماد کیا جاتا رہا ہوگا، اور ممکن ہے اس کا فائدہ جو ہے منافقین نے، یہودیوں نے اٹھایا ہو، اور قرآن مجید میں کچھ یا حضرت عمر کو، حضرت ابوبکر کو یہ اندیشہ ہوا ہو، اور انہوں نے جو ہے اس کی تدوین کی طرف جو ہے پھر توجہ دی ہے کہ ایک الگ طرح سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کاپیاں تھیں، بہت سارے لوگوں کو ضرورت تھی لکھنے کی، تو کچھ اور کاپیاں تیار کر کے وہ کی گئی. پھر حضرت عثمان کے دور میں مولانا نے بہت ہی اچھی طرح سے لکھا ہے، اور وہ صحیح اور تو مانتے بھی ہے، وہ بے شک قرآن مجید کی جو کاپیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی تھی، انہی کے دور کی تھی، انہیں سے جو ہے کتابت کروائی، اور حضرت حفصہ کے بعد جو تھی، حضرت عمر کے بعد، اور اس سے جو ہے، اور دوسرے بھی قرآن مجید کے جو ہے صحیفے موجود تھے، جن سے لگتا ہے کہ انہوں نے چونکہ اسلامی ریاست دیکھیے حضرت عثمان کے دور میں جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور بے شمار لوگ مسلمان ہو رہے تھے. بہت سارے لوگ 200-250 سال کے بعد پورا شام، پورا عراق اور پورا مصر جو ہے مسلمان ہوا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے تدریجاً مسلمان ہونے لگے تھے. اور خود عرب جو ہے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور فوج میں شامل ہونے کی وجہ سے بصرہ میں، کوفہ میں بس گئے تھے، فسطاط جو ہے جسے جدید قاہرہ کہا جاتا ہے، وہاں بھی بس گئے تھے، دوسری جگہوں پہ بھی گئے تھے، سینٹرل ایشیا میں بھی ان کی آبادیاں قائم ہو گئی تھی.
تو وہاں پہ بھی قرآن مجید کی ضرورت تھی. تو ان جگہوں پہ جو بھیجا گیا تو اندیشہ ہوا ہوگا کہ کچھ چیزیں غلط طریقے سے اس میں شامل نہ کر دی جائے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حفاظت کا جو انتظام کیا تھا، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، سب نے اسے بڑے قریب سے دیکھا تھا. اور یہ بالکل فطری بات تھی کہ انہوں نے اس کو محسوس کیا ہوگا. پھر اسی پیٹرن پر، اسی نہج پر ان لوگوں نے بھی کوشش کی ہوگی کہ اسے قرآن کی حفاظت کا انتظام کریں، اور چنانچہ وہ سیل لگا کے بھیجا. حضرت عثمان کا بڑا کارنامہ یہی ہے کہ جو بھی قرآن مجید ہو، اگر یہ جو سیل لگا ہوا قرآن ہے اس سے ملایا جائے، اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ملتی ہے تو اسے جو ہے بازار سے اٹھا کے ختم کر دیا جائے. اسے کو وہ بالکل گوارا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ بھی نہیں گوارا کرتے کہ اس قرآن سے مختلف کوئی قرآن جو ہے لوگوں میں رائج ہو جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں دیا تھا. یہ ایک چیز ہے. ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے اور ہیں جنہیں میں کہتا ہوں. مولانا محترم کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید پہ زیر اور زبر بھی جو ہے اسی وقت لگا دیا تھا. یہ درائت کے اصول کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے اس کی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جوش عقیدت میں زیادہ ہے، درائت کے اصول سے بھی جو ہے یہاں ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے اگر بے زیر زبر کے بھی تھا تو اس کے جو قرائت تھی، قرائت میں زیر زبر تو ہوتا ہی، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. علامتیں جو ہے ممکن ہے کہ نہیں لگائیں گے. علامتیں ہو سکتا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے کے کہنے پہ حجاج نے لگوائی ہوں، اور تاریخ یہی بتاتی ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی جو ہے عربی زبان کی جو کتابیں ہیں وہ بغیر اعراب کے ہوتی ہیں، اور ہم سب اسے پڑھتے ہیں. جو بھی اچھے اسکالر ہیں عربی کے، جو عرب ہے، انہیں بغیر کسی لغت اور ان سب چیزوں کو وہ جو اسے اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح سے حدیث کی جو کتابیں ہیں، فقہ کی جو کتابیں ہیں، جو پہلی دوسری تیسری صدی کی بھی جو کتابیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، ان میں بھی زیر و زبر نہیں ہے. اسی طرح سے وہ قرآن مجید جو استنبول میں یا تاجکستان وغیرہ میں رکھا ہوا، ان پہ یہ شبہ ظاہر کرنا، تو پھر اس طرح سے اگر شبہ ظاہر کرنے لگے تو پھر تو شاید ہی کوئی چیز بچے گی جو شبہ سے بالا تر ہوگی. تو ہمیں ذرا اس سے بچنا چاہیے، بلا وجہ شبہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ان کی کاربن ڈیٹنگ بھی ہوئی ہے، اور لگتا ہے کہ یہ کافی قدیم کتابیں ہیں. اگر بے زیر زبر کے وہ قرآن ہے اور وہ وہی قرآن ہے جو صحیح قرآن ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں پائی جاتی ہے، پھر یہ ماننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کے دور میں زیر زبر اس میں نہیں تھا. اور یہ طے ہے کہ یہ جو بنو امیہ کا دور ہے، اس میں لوگ مسلمان ہونے لگے تھے، اور بہت سارے وہ لوگ عربی زبان میں لکھنے لگے تھے. خاص طور سے جو بنو عباس کا دور ہے، جس کی ابتدا ظاہر ہے کہ بنو امیہ کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی، جس میں لوگ قرآن مجید بھی، احادیث بھی اور دوسری چیزوں کو جو لکھنے لگے تھے، اور بڑی تعداد میں لکھی جانے لگی تھی یہ چیزیں. تو قرآن مجید کے حوالے سے اگر یہ بات آئی کہ بھئی جو اجمی آ رہے ہیں، جو اس طرح سے عربی زبان، ظاہر ہے کہ چند سالوں میں بھی اہل زبان کی طرح سے زبان کو سیکھنا اور بولنا کافی مشکل رہا ہوگا ان لوگوں کے لیے. اس وجہ سے پھر انہوں نے جو ہے ضرورت محسوس کی کہ جو زیر زبر اور پیش ہے، جو قرأت میں تو آلریڈی ہے، اس کی علامتیں جو ہے طے کر دی جائیں. انہوں نے علامتوں کو طے کر دیا ہو. تو یہ میرے خیال میں درائت کے اصول کے تحت یہ کرنا کہ یہ گڑھی ہوئی ہے ذرا کچھ مناسب نہیں لگتا. ایک اور چیز جو ہے مولانا نے جو تحقیق کی ہے کہ جو عربوں کا جو سماج تھا، جو عرب تھے جن کی طرف قرآن نازل کیا گیا، بلا شبہ ان میں کچھ خصوصیات تھی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان میں خرابیاں بھی تھیں. ان خرابیاں کو تاریخ میں بھی ذکر ہے، آثار سے بھی ثابت ہے، اور دوسرے ذرائع سے بھی ثابت ہے، اور ان کی خوبیوں کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کی شاعری سے بھی یہ بھی ہے. لیکن قرآن مجید سے پہلے جو ہے جو تاریخ عربی جو لکھی گئی ہے، اس کے مطابق جو ہے یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے عربوں میں لکھنے کا رواج بہت کم تھا. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ پتھروں پہ، اونٹ کی پسلیوں پہ، فلاں پہ ڈگہ پہ جو لکھا گیا، یہ بھی کم ملتا ہے. جو چیزیں ملی ہیں اور بے شمار کھدائی ہوئی ہے، ان سب چیزوں کے ذریعے بھی چیزیں مل سکتی ہیں. جیسے اور تہذیبوں کے بارے میں جو آرکیالوجی کے ذریعے جو ایویڈنس آئی ہیں، آثار قدیمہ کی کھدائی جو ہوتی ہے ان کے ذریعے، وہ عربوں کے یہاں ہوئی ہے، اور ان سے چیزیں ملتی ہیں. لیکن وہ ملتی نہیں، اور چیزیں تو ملی ہیں لیکن لکھی ہوئی چیزیں کم ملتی ہیں. یہ ایمانداری کی بات ہے کہ قرآن مجید کے اعجاز ہے،
احسانات میں سے ایک احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے دنیائے انسانیت پہ اور خاص طور سے امت مسلمہ پہ، کہ ان میں لکھنے اور لکھ کے چیزوں کو محفوظ کرنے کا، نہ صرف قرآن مجید کو بلکہ دوسری اہم چیزوں کو بھی لکھ کے محفوظ کرنے کا رواج عائم ہوا. اور اس کے نتیجے میں قرآن مجید کے نازل ہونے کے نتیجے میں جو اس وقت کی امت مسلمہ تھی اس میں میرا خیال میں 100% جو ہے لٹریسی آ گئی تھی. لٹریسی میں وہ بھی شامل ہے، صرف پڑھنا نہیں ان کو آ گیا تھا بلکہ لکھنا بھی آ گیا تھا. اور اگر لکھنا نہیں آ گیا تھا تو کم از کم حرف شناسی آ گئی تھی. 1% 2% جو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کسی وجہ سے معذور رہے ہیں، ممکن ہے کوئی نابینا رہا ہو، ممکن ہے کوئی ہینڈی کیپ رہا ہو، وہ ہاتھ سے نہ لکھ سکتا ہو، تو ایسے لوگوں کے اندر کم از کم جو ہے وہ لکھی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے پڑھ سکتے تھے. نابینا تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن جو ہینڈی کیپ تھے لکھ نہیں سکتے تھے لیکن دوسرے کے لکھے ہوئے کو پڑھ سکتے تھے. تو ایسے بہت کم لوگ تھے. اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ 100% لٹریسی آ گئی تھی، وہ لٹریسی جس میں لکھنا بھی شامل ہے، پڑھنا بھی شامل ہے اور سمجھنا بھی شامل ہے. اس لیول کی جو لٹریسی عربوں میں آئی ہے وہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے آئی ہے. اور میں اسے قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ مانتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عربوں میں بلا وجہ خصوصیات تھیں. اگر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کے لیے منتخب کیا تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کچھ ان میں کوالٹیز تھی. اور یہ موقع نہیں ان کو بیان کرنے کا، دوسرے موقع پہ بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن اتنی بات طے ہے کہ جو لکھنے کی روایت جو ہے قرآن مجید کے نزول کے بعد جو ہے زیادہ رواج پائی. ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہوا 2002 میں، یہ جو بھی ہے 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا. بہت بڑے اسکالر تھے، مخطوطوں کے بھی، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے لائبریریز جو ہے ان کو چھان بین کر کے بہت چیزوں کو جو حاصل کیا، ان کو ایڈٹ کیا. ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت مکہ میں جو ہے ایک روایت کے مطابق جو انہوں نے تحقیق کیا ہے صرف 17 لوگ لکھنا جانتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ ان لوگوں سے جو ہے یا ان لوگوں کے ذریعے جو ہے جو بھی ہے فوراً لکھنا سیکھا. اس وقت جو قرآن مجید مکہ میں جب نازل ہوا اسی وقت سے لکھنا شروع ہو گیا تھا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عمر جو ہے اپنی بہن اور بہنوں کے یہاں گئے اور یہ سنا کو قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کو لکھا ہوا قرآن دیا گیا تھا، جس کو پڑھ کے وہ متاثر ہوئے اور پھر دار ارقم گئے اور وہاں جو ہے ایمان لائے. اس وقت کے جو کاتبین وحی ہیں ان کا نام نہیں آتا، لیکن اس بات کی طے ہے کہ غالباً حضرت عمر بھی ان لوگوں میں سے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. اب یہی وجہ ہے کہ اپنے بہنوں اور بہن کے یہاں جو صحیفہ دیکھا انہوں نے، جو قرآن مجید کی کچھ صورتیں یا آیتیں تھیں، اس کو انہوں نے پڑھ لیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے، بہت کم لوگوں میں سے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ دور جاہلیت میں وہ سفیروں میں سے تھے، عرب کی سفارت کی ذمہ داری ان پہ تھی، اور یہ ذمہ داری انہیں لوگوں کو دی جاتی تھی جو بہترین خطیب ہوتے تھے، زبان اچھی جانتے تھے اور لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. اور یہ بھی دیکھا جائے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جو ہے عربوں میں لکھنے کی روایت بہت کم تھی. وہ زبانیں یاد کرتے تھے اور زیادہ تر ان کے یہاں شاعری تھی یا خطابت تھی. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ذرا بڑی فصیح زبان ہوتی ہے، اچھی زبان ہوتی ہے، وہ لوگوں میں یاد آ جاتی ہے، ان کو آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہے. اور تو مختصراً میں یہ کہوں گا کہ مولانا کی یہ کتاب جو ہے نہایت اہم کتاب ہے. مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اعتراضات کریں گے، کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کتاب کو ٹھنڈے دماغ سے اور سکون قلب کے ساتھ جو ہے پڑھنا چاہیے. ایک دو چیزوں سے میں ان کا طالب علم ہونے کے باوجود بھی میں نے اختلاف کیا ہے، تو آپ کو بھی اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے اور ہر ایک کو اختلاف کرنے کا حاصل ہے تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر. لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تاریخی غلطی کو درست کرنے کی ایک بڑی اچھی اور کامیاب کوشش ہے، اور اسے اسی نقطہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے، اسی نقطہ نظر سے پڑھا جانا چاہیے. اور امت کے اندر جو ہے ایک مزاج ڈیولپ ہونا چاہیے، مختلف نقطہ نظر کو سننے، سمجھنے، پڑھنے اور ان کے ساتھ جینے کا سلیقہ بھی جو ہے سیکھنا چاہیے. اصحاب رسول کے درمیان جو اختلافات تھے وہ حدیث کی کتابوں میں بھی اور تاریخ کی کتابوں میں بھی، سیرت کی کتابوں میں بھی
موجود ہیں. خود ان میں سے بعض اختلافات کا قرآن مجید میں ذکر ہے. پورے سورہ جو ہے واقعی عفق جو ہوا، جس طرح صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے، بعض لوگ جو ہے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. خود جو ہے سورہ حدیبیہ کے موقع پہ جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے جیسے اطمینان نہیں تھا، اختلاف تو نہیں کرنا چاہیے، اطمینان نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ دب کے جو ہے صلح کیوں کریں. لیکن اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. اگر پیغمبر کے دور میں اس طرح کی چیزیں ممکن ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو برداشت کیا گیا تو ان کے پیچھے مصلحت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی قوم پیدا کرتا ہے، ایک ہی امت بھی پیدا کر دیتا ہے جس میں کوئی نیا اختلاف ہوتا، نئے مختلف دماغ ہوتے، نئے مختلف سوچ ہوتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے، مختلف دماغ پیدا کیے ہیں، مختلف ذہن پیدا کیے ہیں، مختلف سوچ پیدا کیے ہیں، تو پھر ان مختلف سوچ کو برداشت کرنا، ان کو سننا، سمجھنا اور ان کے ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھنا جو ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا نے نہایت دقت نظر سے یہ کتاب لکھی ہے اور انہوں نے عربی میں لکھی ہے، لیکن جو ترجمہ ہے برہان ندوی صاحب نے جو کیا ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ترجمہ ہے. کہیں محسوس نہیں ہوا مجھے 2 دن کے اندر میں نے کتاب پڑھ لیا کہ جیسے یہ ترجمہ ہے، بلکہ ایسے لگا کہ تصنیف ہے. تو وہ بھی جو ہے داد کے مستحق ہے. اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ.